أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اس سے پہلے کی سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ انسان کہ جس نے قرآن کے پروگرام کو مانا، اس پر ایمان لایا اور اس پر یقین کیا. اور ایک وہ انسان ہے تو وہ تو مومن ہوا. اور ایک وہ انسان کہ جس نے قرآن کے پروگرام کا سرے سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے ایسے منکر، کافر اور مشرک کے بارے میں بڑا ہی سخت رویہ اختیار فرماتے ہوئے اس کی سزا کو بھی بڑی سخت بیان فرمائی. بتایا تھا کہ لنسفعا بالناصیہ، ایسے جھوٹے خطاکار کافر اور مشرک کا حال یہ ہوگا کہ ہم اس کی پیشانی کا بال پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وہ قرآن کا پروگرام جسے مان کر کے ایک انسان اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بنتا ہے، وہ قرآن کا پروگرام نازل کب ہوا؟ یہ ایک بہت اہم سوال اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی اس سورت شریفہ میں بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو یعنی اس قرآن مقدس کو انسان کی صلاح اور فلاح کا مکمل اور پرفیکٹ پروگرام قرآن کی شکل میں ہم نے شب قدر میں اتارا ہے. بات دراصل یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اگلی امت کے ایک شخص کا ذکر فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا جس نے اللہ رب العزت کی 1000 مہینے تک عبادت کی. پہلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے لمبی عمریں عطا فرمائی تھی، اور وہ اس طرح کہ دن بھر
اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا اور رات بھر اللہ کے حضور کھڑا رہتا تھا. دن میں جہاد اور رات میں اللہ کی عبادت. حضرات صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور یہ حدیث سن کر بڑا تعجب ہوا، حیران پریشان ہو گئے کہ 1000 مہینے تک ایک آدمی عبادت کرے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے آدمی کے مقام اور مرتبے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 و اقلهم من يجوز ذلك. آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی عمریں 60 سے لے کر کے 70 سال تک کی ہے، بٹوین 60 اینڈ 70. 60 سے 70 سال کی. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور ان میں بھی بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو 60-70 سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم. جب یہ بات سنی حضرات صحابہ نے اور زیادہ تعجب ہوا. اب ذرا میں تھوڑا سا حساب لگا کر آپ کو سمجھاؤں کہ 60 سال کی عمر ہو، اس میں سے آدھی عمر یعنی 30 سال کی عمر تو انسان صرف سونے میں گزار دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، 60 سال کی عمر میں 30 سال ایسے ہیں کہ جو انسان سونے میں گزار دیتا ہے. باقی کتنے رہے؟ 30 سال کی عمر میں 10 سال انسان کے بچپن کے ہیں جو کھیل کود کے ہیں. باقی کتنے رہے؟ 20 سال. اور 20 سال کی زندگی میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی آخری حد تک کوشش کرتے ہو. اب میری اور آپ کی زندگی کا پورا کیلکولیشن کہ کیسے وہ صرف ہوتی ہے، کیسے وہ خرچ ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ 60 سال میں سے 30 سال تو گویا ہم سونے میں آرام میں گزار دیتے. رات ہوتی ہے وہیں سے آرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور آج کل تو فیشن کے دور میں 9 بجے 10 بجے اٹھنے کا فیشن. اور 30 سال اب بچے، اس میں 10 سال تو میں کہہ رہا ہوں ابھی. اب تو لوگ شادی بھی 35 سال پر کرتے ہیں تو ان کا بچپن بھی میں تو کہتا ہوں 15 سال کا ہونا چاہیے. فیشن. ایک لڑکے سے 6-7 مہینے پہلے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ بڑا توانا نظر آ رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی شادی کی کہ نہیں؟ مولانا ابھی تو میری عمر 25 سال کی ہے. تو میں نے کہا کب کریں گے؟ 60 سال کی عمر میں. یہ ایک کریج، یہ آج کے ینگ جنریشن کا کم شادی یعنی بڑی عمر میں شادی کرنے کا ایک ایسا کریج کہ جو شادی کے لطف سے اپنے آپ کو پہلے ہی محروم کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں اسلام کا کانسیپٹ بالکل واضح اور کلیئر کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے شادی کرا دو. حکومتیں کچھ بھی کریں، حکومتوں کو پاپولیشن کم کرنے کے لیے، یاد رکھیں اس بات کو، چاہے کچھ بھی ڈسپلے پر ہو، لیکن انٹینشلی یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اب شادی کی عمر 18 کے بجائے کتنی کرنے جا رہے ہیں؟ 21. آخر اس کے پیچھے کا سیکریٹ کیا ہے، راز کیا ہے؟
تو آپ یقین مانیں اس امر پر کہ ہر حکومت کا انٹینشن یہ ہے اور ان کی نیتیں یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کا پاپولیشن کم سے کم کریں. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ 21 سال کا جوان بیٹا اور جوان بیٹی 21 سال پہنچتے پہنچتے تو اپنے اخلاق اور اپنی مورالٹی کا دیوالیہ نکال کر کے رکھ دیتے ہیں. معاشرہ یہی ہے ہمارا، چاہے آپ اس بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن پردے کے پیچھے کی حقیقت یہی ہے. مانے یا نہ مانے، اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہوتا ہے. بڑا عجیب کریز ہے یہ. اس کے پیچھے جب ترک پوچھا جاتا ہے کہ اس کا لاجک کیا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو کیریئر بنانا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا شادی کبھی کیریئر کو برباد کر سکتی ہے جس پر قرآن نے وعدہ بیان فرمایا؟ کیا قرآن پر یقین یا پھر میرے اور آپ کے بنائے ہوئے نظریات، کانسیپٹ اور ہماری تھیوری کے اوپر ہمارا یقین؟ قرآن تو کہتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، شادی کرنے والے مرد اور عورت ان دونوں کو شادی کی برکتوں میں سے پہلی برکت یہ ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیتا ہے. فضل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور فضل کی تفسیر علماء سے پوچھیں تو مال. بہرحال 10 سال تو انسان بچپن میں گزار دیتا ہے، 20 سال کی عمر ملتی ہے اور پھر 20 سال بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرات صحابہ نے یہ بات سنی کہ میری امت کی عمریں 60 سے لے کر کے 70 سال کی ہے، اور ادھر وہ واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 مہینے تک عبادت کی، اور عبادت کا انداز بھی دیکھیں، دن بھر اللہ کے راستے میں جہاد اور رات بھر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. بہت قلیل عرصہ ایسا تھا کہ جو اپنے جسم کی راحت کے لیے نکالتا ہوگا. تو اس پر صحابہ کو حیرانی ہوئی کہ اللہ، ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لادلے نبی کی لادلی امت ہے کہ نہیں؟ لادلے نبی کی لادلی امت ہے یہ. اسی لیے اس امت کے کھاتے میں جو ثواب لکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد کے اوپر، چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد کے اوپر، اتنا ثواب اگلی قوموں کو بڑے بڑے اعمال پر نہیں ملتا تھا. لیکن یہاں 1000 مہینے کی عبادت کا مسئلہ تھا. ایک روایت سناؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ دیکھیں امت محمدیہ کو معمولی اعمال پر ملنے والا ثواب، اس لیے میں کہتا ہوں لادل نبی کی لادلی امت ہے. اگر اس امت کو اس بات کا احساس ہو جائے، ان کا ضمیر جاگ جائے کہ خدا کے یہاں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صدقے میں اس امت کا مقام کیا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. ہوتا ہے نا، بیٹے کو جب پتا چلے کہ میں اپنے باپ کا سب سے لاڈلا اور چہیتا ہوں، تو بیٹے کو بھی اس بات کا پھر احساس ہونا چاہیے کہ چہیتے پن کا تقاضا کیا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، وہ احتساباً اور ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے صرف ایک رات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. دکانوں پر تو بورڈ لگے ہیں بائی 1 گیٹ 1 فری، لیکن یہاں پر تو دیکھو اس کا کوئی کیلکولیشن ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک رات صرف ان دو نیتوں کے ساتھ، ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور دوسرا اللہ کی ذات سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا صرف ایک رات کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ معمولی عمل۔ حضرات صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ ان کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، ہماری تو عمریں ہی 60 اور 70 سال کی ہے، ہم کہاں 1000 مہینے کی عبادت کو پہنچ سکتے ہیں اور اس امت کے افراد کے مرتبے اور ان کے اجر و ثواب کو پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوئے، یہ سورۃ شریفہ لے کر کے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ ابھی سمجھاتا ہوں صحابہ کرام کے حیرت اور استعجاب پر جو آیت نازل ہوئی۔ قدر کہتے ہیں کس کو؟ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ ایک معنی عربی زبان میں قدر کا ہوتا ہے عزت، مرتبہ، عظمت اور رفعت۔ اللہ رب العزت گویا فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس ہم نے جس رات میں اتارا ہے وہ رات اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی عزت، اپنی بلندی کے اعتبار سے بے مثال رات ہے۔ اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک ایسی کوئی رات کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یعنی عظمت اور مقام کے اعتبار سے اس رات کا اتنا مقام ہے اور اتنی بڑی عظمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے بارے میں سرکار سے بار بار پوچھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ رات میں کب تلاش کروں؟ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے رمضان میں تلاش کرو۔ پھر پوچھا کچھ دیر کے بعد، یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ رمضان میں کب تلاش کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پہلے تھرڈ میں اس کو تلاش کرو، جس کو عشرہ کہتے ہیں نا، پہلا عشرہ۔ پورا رمضان 3/3 میں تقسیم ہے، پہلے تھرڈ میں اس کو تلاش کرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ پھر کب تلاش کروں؟ کہا آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن اب سوال مت کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ دیر گزری، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ بات متعین نہیں فرمائی کہ یہ رات کب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا ڈانٹا کہ اتنا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ مطلب یہ کہ اس رات کی عظمت کا پتہ صحابی رسول کو تھا، اس رات کے مقام کو صحابی رسول جانتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کب، کون سے وقت میں، کون سا وہ دن ہوگا، کب ہوگی وہ رات، بار بار اس کا سوال کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا جب کسی چیز کی اہمیت کا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے تو بار بار سوال کرتا ہے کہ ابا ٹکٹ بن گیا کہ نہیں، میرا کام ہو گیا کہ نہیں، فلاں ہو گیا کہ نہیں۔ ارے بھائی کتنی مرتبہ پوچھو بھائی، ہماری نظروں میں اس کام کی ایک اہمیت ہے، ایک وقعت ہے۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پوچھا اب کی مرتبہ سوال مت کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تلاش کرو اس کو آخری عشرے کی جب 9 راتیں باقی رہ جائیں۔ پھر کہا تلاش کرو اس کو جب 7 راتیں باقی رہ جائیں۔ پھر کہا فرمایا تلاش کرو اس کو جب کہ 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ یہ ہے اس رات کی عظمت کہ جس کی بنیاد پر اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو اتنی امپورٹنسی دی جا رہی ہے کہ اتنی مرتبہ سوال کر رہے ہیں اور ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا جواب دے رہے ہیں، بار بار جواب دے رہے ہیں۔
قدر کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے جو میں نے بیان کیا. قدر کا ایک اور معنی ہوتا ہے، وہ معنی ہے تقدیر اور قسمت. قدر، ہم نے ایمان والا کلمہ پڑھا نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور ہر اچھی بری تقدیر پر. تو قدر کا ایک معنی آتا ہے تقدیر اور قسمت کے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو رات انسانوں کے لیے تقدیر بناتی ہے، یعنی جس رات میں اللہ کی طرف سے انسان کی تقدیر کا پروگرام تقسیم کیا جاتا ہے. اس بنیاد پر اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور انسانوں کی کامیابی کا پورا پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اتارا ہے. کب ہے یہ رات؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. طاق اوڈ ایون پڑھا ہوگا نا آپ نے، ایک ہی بے کی، اس کو کہتے ہیں طاق اور جفت راتیں. طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، اس کو کہتے ہیں طاق راتوں میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، بڑی بابرکت رات ہے. سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات کے اندر اتارا ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس بابرکت رات سے یہی شب قدر مراد ہے. یہ صرف حلوے کھانے کی رات نہیں ہے جناب، یہ رات سڑکوں پر گزار دینے کی رات نہیں ہے. یہ رات صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اور اس کی رضا میں گزارنے کی رات ہے. یہ یاد رکھنا اس حقیقت کو. ابھی میں پوری کروں گا اس صورت کو، آج ہی پوری کر دوں گا انشاءاللہ. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی، جہاں سے سورہ دخان کی شروعات ہوتی ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک بابرکت رات میں. کتنی بابرکت رات ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقدیر اسی رات میں انسانوں کی فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے جو اللہ نے بنائی. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر حکمت سے لبریز ہر کام اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں. تمام اسٹریٹجیکل کام، ہر امر کا فیصلہ. اس میں مفسرین لکھتے ہیں نمبر 1 انسان کی عمر. اس لیے علماء نے لکھا کہ مانگنا ہے اس رات میں تو اپنی عمر کی برکت مانگو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتا چل جائے کہ فلانی دکان پر یہ چیز ملتی ہے اور وہ اپنی بہت ہی اہم ضرورت کی ہے، تو کیا کیوں میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری زندگی جو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے اس دنیا کے اندر، ہے نا، اس رات میں ایک تو اجل یعنی کہ انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ سے برکت مانگو. وہ تو رہے گی تو اتنی ہی جتنی ہے، لیکن اتنے کام کر جائیں گے کہ جیسے ایک 100 سال کا آدمی کر کے جاتا ہے 60 سال کی عمر میں. اس کو بھی ایک برکت کہتے ہیں. اور ایک آدمی ہوتا ہے جو 100 سال کی زندگی گزارتا ہے لیکن وہ 50 سال کے بقدر بھی کام نہیں کرتا ہے. 100 سال کی زندگی پانے کے باوجود 50 سال کے بقدر بھی کام نہیں کر سکا. سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی برکت نہیں ہوئی. فیہا یفرق کل امر حکیم. دوسرے نمبر کے اوپر انسان کے اجل کے ساتھ ساتھ انسان کا رزق. زندگی جینے کے لیے کیا چاہیے؟ رزق ہے کہ نہیں؟ 2 چیزوں کی سیکیورٹی انسان چاہتا ہے پیدا ہوتے ہی. نمبر 1 لائف سیکیورٹی، کہ مجھے میری زندگی کا پورا پروٹیکشن ملنا چاہیے.
اور اس لائف سیکیورٹی کو کنیکٹ کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رزق کے ساتھ، جس کو انسان کہتا ہے مجھے اپنے کیریئر کی سیکیورٹی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ انسان اس رات کے اندر اپنے رب سے، جس رب نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اپنے رب سے جو رب انسان کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بھی مانگ لے اور اپنے رزق کو بھی مانگ لے اور اس کی برکتوں کو مانگ لے انسان، اور اپنی مغفرت کو مانگے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ کیسے اتارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ، وہ تختی جو ایک دم سیکیور ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو وہاں پر پہلے محفوظ فرمایا تھا، وہاں سے اتارا سمائے دنیا پر، یعنی یہ جو آخری آسمان ہے ہمارے اوپر کا آسمان، جس کو سمائے دنیا سے قریب جو آسمان ہے اس کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے۔ ایک گھر ہے جس گھر کو بیت العزت کہتے ہیں۔ یہ میں تفسیر کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اس قرآن کو، جو انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی کا گارنٹیڈ پروگرام ہے، لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے اوپر ان فرشتوں کو جو حاملین وحی کہے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دیا، اور پھر وہ فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، وہ دھیرے 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 سمائے دنیا سے 23 سال تک جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لے کر آتے رہے، اور اس طرح 23 سال تک یہ قرآن مقدس نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی دنیا آخرت کی زندگی کے کامیاب پروگرام کا جو دیا گیا ہے، جو پروگرام، وہ پروگرام کیسا ہے اور کب نازل ہوا ہے، کون اس بات کو نہیں جان سکتا ہے۔ جاننے کی کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ ہاں، جس کی سینسیٹیوٹی ختم ہو چکی ہے، جس کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہاں یہی میری کامیابی ہے، وہی انسان اس سے لاپرواہ ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے اس طرح کی لاپرواہی کی زندگی سے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمان والوں کو، بلکہ انسانیت کو یقین کی دولت کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی، یاد رکھو، ورنہ انسان کے پاس یقین نہیں ہے، اتنا کوئی بلیف اس کا ٹھوس بلیف اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ دیا کس نے؟ قرآن نے دیا، ورنہ آپ دیکھیں دوسرے عقیدے، مثال کے طور پر مورتی پوجا جو ہمارے اس ملک میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے، صبح میں یہاں پر جھک رہا ہے، شام میں وہاں پر جھک رہا ہے، پھر اگلی صبح میں کوئی تیسری جگہ، پھر دوسرے دن کوئی چوتھی جگہ کے اوپر، اس ہفتے میں یہاں جھکتا ہے تو دوسرے ہفتے میں وہاں جھکتا ہے۔ یقین کے اندر تزلزل اور کنفیوژن، شنکا انسان کے پاس ہے۔ لیکن مسلمان جس چوکھٹ پر پہلے دن سر جھکایا تھا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک وہی ایک چوکھٹ کو پکڑ کر رکھے گا۔ یہ یقین کی دولت کس سے حاصل ہوئی ہے؟ اسی قرآن سے حاصل ہوئی ہے۔ اس حقیقت کو اور اس ریئلٹی کو مجھے اور آپ کو اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ بات تو سمجھ رہے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب نبی سے کہا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، نبی سے پوچھا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صحابہ کو تعجب ہوا تھا، یاد ہے نا کس پر؟ وہ 1000 مہینے عبادت کرنے والے شخص پر، اور یہ حسرت بھی تھی کہ ہم کیسے اس کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں
فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر، اس امت کی خصوصیت یہ ہے اور اس امت کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی جو کسی کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ اسپیشلٹی ہے ہماری، وشیشتا ہے، خصوصیت ہے۔ کیسی ہے وہ رات کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اس رات میں کیا جانے والا عمل خیر 1000 مہینوں کی راتوں میں کیے جانے والے عمل خیر سے بہتر ہے جن 1000 مہینوں میں یہ رات نہ ہو۔ ایک عمل خیر، ایک، آپ کاؤنٹ کریں ایک کو، کس سے؟ 1000 مہینے، آپ حساب لگائیں 83 ایئرس، 83 سال ہوتے ہیں 1000 مہینے کے۔ اب ایک آدمی کو یہ رات مل جائے اور اس رات کے اندر ایک عمل خیر، سبحان اللہ، صرف عمل خیر، اللہ کی ذات پاک ہے، اپنے خالق اور اپنے کریٹر کے گنگان کر لیے انسان نے، بس اتنا سا۔ 83 سال تک انسان، پورے 83 سال، وہ ایک گھڑی کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ 83 سال تک کی عبادت بھی اس کی اس ایک عمل خیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جس کے اندر شب قدر نہ ہو۔ وہ 83 سال، 83 سال، بات تو سمجھ رہے ہیں؟ 1000 مہینے، ایک عمل خیر، اس اعتبار سے یہ رات سب سے قیمتی رات ہوئی، سب سے بہتر رات ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے اس اعتبار سے کہ اس ایک رات میں اللہ کی طرف سے جتنا خیر تقسیم ہوتا ہے اتنا خیر 1000 مہینے کی راتوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ اس ایک رات میں اللہ کی طرف سے جتنا خیر تقسیم ہوتا، اب خیر کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہدایت خیر، اچھے جذبات خیر، لوگوں کے تئیں پیار خیر، محبت خیر، کسی کے کام آ جانے کا جذبہ خیر، انسانیت کا درد خیر، انسانیت کی ہمدردی خیر، سدبھاونا کیا ہے بولو خیر۔ اس رات میں جتنا تقسیم ہوتا ہے 1000 مہینے میں بھی اتنا تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھئے کہ اس رات میں تقسیم ہونے والے خیر کے کیا ہم محتاج اور ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے؟ کیا لمبی عمر کی ضرورت لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کوئی نہیں پوچھو ایک کون رہے ہوئے وہ کہیں کہ مول صاحب دعا کر جو کہ 90 ایئرس اولڈ، 100 سال پہنچ چکے، 105 سال 110 سال پر بھی پوچھے کہ کیوں چھے کاکا دادا مول صاحب دعا کر جو کہ، یعنی جینے کی وہ تمنا ہے کہ جس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا والضحیٰ والی صورت میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، ایک شخص کو جبرائیل نے آ کر کے اللہ کی طرف سے آ کر کہا، دو چیزوں کا اختیار دیا کہ یا تو دنیا کی بلائی چاہیے یا پھر آخرت کی بلائی چاہیے۔ اس شخص نے آخرت کی بلائی کو اختیار کر لیا۔ مطلب کون تھے؟ اللہ کے رسول سے حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا تھا، جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، جبرائیل یا رسول اللہ محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، چوائس ہے آپ کے لیے۔ کیا چوائس؟ دنیا میں یا پھر آخرت میں؟ لیکن سرکار بھی سرکار تھے، آپ جگہ تھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، نا پھر رفیق الاعلی، اب تو مجھے اپنے محبوب سے ہی ملنا ہے۔ جو کام تھا، مشن تھا، ویژن تھا، ٹاسک تھا، ٹارگیٹ تھا، ہدف تھا، گول تھا، پورا ہو چکا ہے، اب رہ کر کیا کریں گے؟ اسی لیے لاجک یہ ہے کہ جہاں جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام پورا ہو جائے تو پاؤں پھیلا کر اب بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگلے کام کے لیے آگے بڑھو۔ ورنہ اپنے یہاں ایسا ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے کہ نہیں، اب رات میں 8 بجے دعوت کھا لی لیکن 1 بجے تک گھر خالی نہیں ہوتا، بیچاری مستورات بیٹھی بیٹھی انتظار کرتی ہے
انسانوں کی نفسیات ہے یہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے زندگی جینے کا ایک اصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ سیرت النبی، دا لائف آف اوور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ رول ماڈل ہے جس سے انسان اپنے آپ کو رول ماڈل بنا سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہم اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ایک رول ماڈل ایسا ہے کہ جس کو ہم فالو کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ، اس سے زندگی جینے کا اصول سمجھ میں آ گیا کہ جہاں کام ہے بس اتنا رہیں، کام پورا ہوا جگہ چھوڑو، اگلے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام ملا تھا، بڑا کام ملا تھا، اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ آپ نے اس فریضے کو انجام دیا ہے. پڑھے تو صحیح سیرت النبی کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر جگر لے کر کے بیٹھے ہیں تو اور بس ویسے ہی بیٹھے ہیں، کچھ احساس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کیا انسانوں کا قتل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اتنے سنویدنشیل بھی تو ہونے چاہیے ہم. کتنے کٹھن مراحل سے گزر کر کے اللہ کے رسول نے اس مشن کو پورا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ایک رات میں کیا جانے والا ایک عمل، مانگو اللہ سے رزق مانگو، عمر مانگو، اپنی خیریت مانگو، اپنی مغفرت مانگو، ہے کہ نہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک اور بات اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اس اعتبار سے کہ انسان کی فلاح اور صلاح، دو لفظ اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، انسان کی اصلاح، انسان کے سدھار اور انسان کے ریفارمنگ، اور انسان کی فلاح یعنی انسان کی کامیابی. اب تو سمجھ میں آ گیا صلاح اور فلاح، انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے. اب سمجھیے کہ انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے اس رات میں جو کام ہوا شب قدر میں، بتاؤ کون سا کام ہوا شب قدر میں؟ انسان کی فلاح اور صلاح، قرآن کا نزول. انسان کی صلاح اور فلاح قرآن میں ہے، تو اس رات میں انسان کی صلاح اور فلاح کا جو کام ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ کے کسی بھی طویل اور لمبے زمانے میں اتنی بھلائی کا کام دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے آج تک. بات سمجھے یا پھر اور ذرا نیچے اتر کر بتاؤں؟ پوری انسانی تاریخ میں کب سے انسان کی تاریخ کب سے شروع ہو رہی ہے؟ دا ہسٹری آف ہیومن، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک، اور اب سے لے کر کے اس دنیا کے آخری دن تک کے لیے انسان کی صلاح اور فلاح کا جو کام اس رات میں ہوا ہے کہ اللہ نے اب تو این زندگی گزارنے کا ایک فارمولا بھی دے دیا، ایک پروگرام بھی دے دیا جو قرآن کی شکل کے اندر ہے، جس کو میں فلاح اور صلاح کا کام کہہ رہا ہوں. جتنا اس رات کے اندر ہوا ہے آدم سے لے کر کے اخیر تک، ایک لمبے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو 950 سال تک کا طویل زمانہ ملا تھا. اس زمانے میں بھی اتنا اچھا اور اتنی بھلائی کا کام نہیں ہوا جتنی اچھائی اور بھلائی کا کام صرف اس ایک رات کے اندر ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ رات کتنی قیمتی ہے. اب کہاں ضائع ہوتی ہے؟ میں نے بڑے شہروں میں دیکھا ہے کہ اس جیسی راتوں میں مسلمان نوجوان رات بھر باہر نکلتے ہیں، اسکوٹروں کو چلاتے ہیں اور پھر اس کو نیچے تک لگاتے ہیں اور روڈ کے ساتھ اسکوٹر کے وہ لگ کے اور اس سے فائر ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح اس کا سیلیبریشن کر رہے ہیں. ہائے افسوس، صد افسوس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس رات کو پانے کے لیے پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، بلکہ جس سال آپ تشریف لے گئے اس سال تو آپ نے 20 دنوں تک کا اعتکاف فرمایا.
فرمایا، اور اس نبی کی امت نبی کے نام پر خرافات کر رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، ایک حدیث بھی، ضعیف حدیث بھی ایسی آپ لا کر کے دکھا دو کہ اس طرح کے خرافات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہو۔ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت دین ہے، اس کی بیوٹی کا کیا کہنا، اس کی خوبصورتی کا کیا پوچھنا۔ سبحان اللہ، کیا اس دن میں ایسے خرافات کی کوئی گنجائش ہے؟ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، رات بھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، عجیب سا ایک تماشا بنایا جاتا ہے۔ بھائی یہ رات تو گھر کا یا مسجد کا کونا پکڑ کر رو دھو کر کے گزارنے کی رات ہے۔ یہ رات تو وہ رات ہے کہ جس رات میں حضرات ملائکہ جو اللہ کی طرف سے دعائے سلامتی لے کر کے آتے ہیں، اس دعائے سلامتی اور دعائے استغفار کا حقدار بننے کی رات ہے۔ معصوم کی دعائیں قبول ہوتی ہے، فرشتوں جیسا تو کوئی معصوم نہیں ہے حضرات انبیاء کے بعد۔ فرشتے کی دعا ہو، بتاؤ رد ہونے میں کوئی شک اور قبول ہونے میں کوئی شک یا رد ہونے کی کوئی پاسبلٹی؟ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ 1000% میں سے 1% نکال لیا جائے اور اس کا 0 پوائنٹ میں سے 0 پوائنٹ نکالا جائے، وہ رد نہیں ہوتی ہے فرشتوں کی دعا۔ اس رات میں فرشتے ان لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں جن کو فرشتے اللہ کی اطاعت اور عبادت کے اندر پاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور بھی باتیں ہیں لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل، روح الامین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ اور فرشتوں کا سردار بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہے، کہا جائے ان کو قرب خاص حاصل ہے، ایک خاص نزدیکی ان کو حاصل ہے۔ اور کیسے بنائے جبرائیل کو؟ سورہ تکویر میں حضرت جبرائیل کی کچھ صفات بیان ہوئی ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو۔ چیزیں صفت سے پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟ بڑی اچھی صفت کا یہ انسان ہے، بولتے ہیں نا۔ حضرت جبرائیل کی ایک صفت بیان فرمائی، ذی قوت، ایک تو بڑی قوت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، صاحب عرش کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے، مطاع، سب ان کی مانتے ہیں، تمام ملائکہ ان کے آرڈر کو مانتے ہیں، ثم امین، پھر وہاں پر وہ امانت دار بھی ہے۔ حضرت جبرائیل امین طاقتور ہے، اللہ کے پاس ایک مقام رکھتے ہیں۔ فرشتوں میں ان کا مقام یہ ہے کہ ہر فرشتہ ان کی بات کو مانتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں امین، امانت دار ہے، ایسے کہ اللہ کے پیغام کو نبی تک پہنچانے میں ذرہ برابر خیانت سے کام نہیں لیا۔ ایک ایک بات جو اللہ نے دی تھی لوح محفوظ سے، سمائے دنیا سے، بیت العزت سے، اللہ کے رسول کے قلب پر قرآن کی شکل میں لے کر کے آئے، ایک ذرہ برابر بھی غلطی نہیں، ایک ذرہ برابر بھی خیانت کا امکان نہیں ہے۔ وہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ پوری جماعتیں اس رات کے اندر اللہ کے حکم سے ہر امر کو لے کر کے نازل ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی تقدیر لے کر کے اترتے ہیں۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کی جماعت پھیل جاتی ہے پورے روئے زمین کے اوپر۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ زمین کے ریت کے جتنے ذرات ہیں، زمین کے ریت کے جتنے بھی ذرات ہیں، ذرہ ایک دم چھوٹی سی چیز کہ جس کو دیکھنے کے لیے انسان کو دوربین کی ضرورت پڑے، یعنی بلکہ میں سمجھا دوں اس کو سمجھنا ہے تو بہت آسانی سے، کہ جو وینٹیلیشن ہوتا ہے اور صبح سویرے وینٹیلیشن میں سے جب سورج کے ویوز داخل ہوتے ہیں تو اس شعاؤں کے اندر، سورج کی ترنگوں کے اندر کچھ اڑتا ہوا آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ جناب عربی زبان میں اتنی چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ذرہ اتنی چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے، وینٹیلیشن سے آنے والا کی روشنی، اور اس روشنی میں آنے والے چھوٹے 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 اڑتے ہوئے کچھ ذرات نظر آتے ہیں
فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں زمین کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین کے اوپر اتار دیتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کیا کرتے ہیں آ کر کے؟ سلام سلام سلام، سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے کن کو؟ ان سب کو جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اندر مشغول ہے۔ اگر فرشتوں کی دعا چاہیے، ایک سلامتی کی دعا، نمبر دو فرشتے ان سب کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ اتنی پاکیزہ مخلوق کہ جنہوں نے کبھی اللہ کے حکم کی ایک ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ وہ فرشتے اتنے معصوم، یہ معصوم فرشتے ایک ایک امتی کے لیے جو خدا کی عبادت کے اندر مشغول ہے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہوں اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوں اسپیشل، اور اسی لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب بتائیے ہمارے حق میں ان کی دعا رد ہوگی؟ ہرگز رد نہیں ہوگی۔ اللہ کے دربار میں وہ ضرور قبولیت پاتی ہے، اسی لیے یہ 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے یہ افراد کہ جو اس کی طاق راتوں میں بھی، جفت راتوں میں بھی، اور ایون دونوں راتوں کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور فرشتوں کی دعائیں سلامتی اور دعائیں استغفار کے حقدار بن رہے ہیں۔ ایک بھی مل جائے ایک رات مجھے اور آپ کو تو ہماری نیا پار۔ کب سے شروع ہوتی ہے؟ عشاء بعد۔ معاشرے کا عام رواج، کیونکہ بیان عشاء بعد ہوتا ہے نا، اب بیان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اصل تو عبادت ہے، بیان تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے کہ کم سے کم اس بہانے تو آ جائیں، ورنہ بیان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے سن لینا پڑے گا۔ اب اس رات میں تو عبادت کرنی ہے بھائی۔ پریکشا کے دن، امتحان اور ایگزام کے دن لیسن نہیں ہوتا ہے، لیسن پہلے ہوتا ہے۔ اب تو ایگزام دینا ہے، اب تو پرسنٹیج حاصل کرنے کے لیے، گریڈ حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقے کے اوپر ایک دم جو ہے توجہ کے ساتھ امتحان میں مشغول ہونا ہے۔ اب اس رات میں بیان 1-1.5 گھنٹے تک، اب بیان کے بعد کیا بھائی کہ کھانا کہاں کھائیں گے؟ فلانی ہوٹل میں پارٹی ہے، ہاں جی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑی 12 رات ویسے ہی گئی۔ کم سے کم سبحان اللہ پڑھ کے سو جاتے۔ یہی تو ہو رہا ہے نا۔ اس سے تو اچھا ہماری عورتیں ہم سے، معاف کرنا کہ وہ ہم سے زیادہ اس رات کی اہمیت کو سمجھتی ہے بیچاری، دن بھر افطاری کا نظام بناتی ہے۔ شام میں جب چولہے کے پاس 5 منٹ کے لیے میں کھڑا رہتا ہوں، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تپش میں یہ ہماری بہو بیٹیاں اور ہماری مائیں کس طرح افطاری کا نظام بناتی ہوگی۔ وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کی حقدار ہے، ہم سے پہلے اجر و ثواب کی حقدار تو وہ ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب اگر اسی سے بجیے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو تو اس کے منہ میں ابھی تو کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں اترا ہوتا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں حضرت کا مزاج کیسا ہے کہ نہیں، کیا کیا سنا دیتے ہیں اس کو۔ شکر ادا کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو سویرے اٹھ گئی تھی ہماری سحری کا نظام بنانے کے لیے، دن بھر گھر کی صفائی میں گزارا، کپڑوں کی صفائی میں گزارا، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کھلانا پلانا، ان کی تربیت کے اندر گزارا، شام ہوئی تو پھر جو ہے کچن کے اندر گئی اور ہمارے لیے بہترین اور لذیذ سے لذیذ کھانوں کو تیار کیا، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے، ہائی سبحان اللہ تیری عبادت کے اوپر رشک ہے، ہاں تو نے حق ادا کر دیا۔ معائشہ صدیقہ کا
کی جیسی عبادت کر کے گویا کہ تو نے حق ادا کر دیا حضرت خدیجہ جیسی اور دیگر امہات المؤمنین جیسی عبادت کر کے کہ دن بھر کے مشغلوں میں رہنے کے باوجود بھی وہ رات سے لگ جاتی ہے اور صلاۃ التسبیح پڑھتی ہے، اوابین پڑھتی ہے، کتنی نفلیں پڑھتی ہے، میرے شوہر کی کامیابی کے لیے نفلیں، میرے بیٹوں کی کامیابی کے لیے نفلیں، میری بیٹی کی کامیابی کے لیے نفلیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا بتائیے ہم نے کبھی اپنی بیوی کے لیے 2 رکعت پڑھی؟ اس لیے قابل رحم ہے وہ صنف، قابل رحم ہے وہ صنف۔ گالیاں دیتے ہیں، بیچاری سن لیتی ہے، جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اب اتنی چھوٹی چھوٹی اولاد لے کر گھر جائے گی تو بھائی بھابیاں بھی گھر پر نہیں رہنے دے گی ٹھیک سے۔ آخرکار وہ اس در پر ہمارا ظلم اور ہماری زیادتی کو برداشت کر لیتی ہے اور پھر بھی خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر رکھتی ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ زیادہ حقدار ہے کس کی؟ سلام سلام سلام، دعائے سلامتی ہے فرشتوں کی طرف سے، دعائے استغفار ہے فرشتوں کی طرف سے۔ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ جدھر دیکھو ادھر فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ کر حل تلاش کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے میں مست رہتے ہیں، کھانے پینے میں، اور پھر وہی کہاوت جو میں نے ابھی کہی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑی 12 آنا، بیکار، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں، عقل یہ ہے، لوجک یہ ہے کہ جب کوئی کام کریں تو پھر کچھ ورتھت ہونا چاہیے، کچھ فائدہ مند ہونا چاہیے۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی دکان پر بیٹھتے ہیں تو کیا روتے ہیں کہ مول صاحب 1 کلاک کی ایک بھی گھڑا کٹ جائے گی؟ کیوں؟ میں نے اس دن کہا تھا فزیکل لاس پر آپ اپنے آپ کو آپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ لاس ہے یہاں پر، بزنس لاس ہے، اور اس رات میں اب ملا نہیں ملا ابھی تھوڑی پتا چلے گا۔ یہ تو ڈے آف ججمنٹ، آنکھیں جب بند ہو جائے گی تب پتا چلے گا کہ ہاں وہ رات کتنی قیمتی تھی اور ہم نے اس کو کس طرح سے برباد کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ یا کسی صحابی نے رسول اکرم، بس آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ رات صرف انبیاء تک ہے، یعنی نبی تک ہے، یا پھر بعد کے لوگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ کیا بات ہے، یہ سرکار کے صدقے میں ملنے والی رات ہے اس امت کو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نمبر 1 یہ رات نصیب فرما دے، اور اس رات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں اگر وقت ہے تو اگر اعتکاف نہیں کر سکے تو کم سے کم رات تو گزار لیں اللہ کے دربار میں آ کر کے، صبح چلے جائیں تب بھی تو مل جائے گا۔ بات تھی ہماری عشاء بعد رات شروع ہوتی ہے، نہیں بھائی، جیسے ہی غروب ہوتا ہے، مغرب افطاری کا جو موقع ہے، افطار ہوا کہ اس رات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کب تک؟ یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ رات میسر فرماوے، مقدر فرماوے، صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اس رات کے جو بھی خیر تقسیم ہو رہا ہے ان تمام خیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہماری نسلوں کو حصے دار بناوے۔ تو شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار،
کریم پروردگار تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ اپنی شان کریمی اور شان رحیمی سے ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے، شب قدر کی عبادت نصیب فرما دے، شب قدر کے انعامات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ یہ رات تو نے بڑی قیمتی عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس رات کی قیمت پہچاننے والے بنا دے، اس رات میں تیری عبادت کرنے والے بنا دے، اس رات میں اللہ دیگر خرافات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر ہماری جوان اولاد کی اور ہماری جوان نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح کابلین امت اور ہمارے اسلاف نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اے اللہ بڑی محنتیں کی ہے، اے اللہ ہمیں بھی ایسی محنتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، غیبت کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ان جیسی راتوں میں جھوٹ بولنے سے حفاظت فرما، اے اللہ آپس کے انتشار اور اختلاف کو بھول کر اس جیسی راتوں کو تلاش کرنے اور گزارنے والے بنا دے۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اب تک کی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ عمر میں برکتیں نصیب فرما، رزق میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دے، ہماری اولاد کی اللہ صحیح تربیت فرما دے۔ اے کریم پروردگار تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے، کلمے والی موت نصیب فرما دے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ آپ کے دین اور آپ کی شریعت سے والہانہ عشق نصیب فرما دے، اور اس سے بڑھ کر عشق اور پیار محبت نصیب فرما دے، اس پر چلنا آسان فرما دے۔ کریم پروردگار پیارے آقا کی شفاعت ہم سب کے لیے مقدر اور میسر فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔